السلام علیکم، میں ہوں رمشا خان، آپ کے ساتھ حاضر ہوں ایک نئی کہانی آصیب کے ساتھ۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل اردو کہانیاں کو سبسکرائب کریں، کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا، شکریہ۔ آج پھر شام کو تھک ہار کر وہ گھر واپس آ رہا تھا۔ مایوسی نے اس کے پورے وجود کو گھیر رکھا تھا۔ ہر روز صبح ایک نئی امید کے ساتھ وہ نوکری ڈھونڈنے نکلتا تھا، پر واپسی پر سوائے مایوسی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ جہاں بھی نوکری کے لیے جاتا، وہاں افسران کو اس کی ڈگری سے زیادہ رشوت یا سفارش چاہیے تھی۔ وہ کوئی امیر باپ کا بیٹا تو تھا نہیں جو رشوت کے نام پر بڑی بڑی رقمیں دے کر افسران کو خوش کر سکتا۔ نہ اس کی رسائی کسی ایسے انسان سے تھی جس کی سفارش سے اس کی جاب ہو جاتی۔ اس کا باپ ایک غریب مزدور تھا۔ یہ وہی باپ تھا کہ اس نے کیسے اپنا پیٹ کاٹ کر اسے پالا پوسا، پڑھایا اور اس قابل بنایا کہ وہ اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے، اپنی بہنوں کی شادی کر سکے۔ وہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ جب اس نے MBA کی ڈگری فرسٹ ڈویژن میں حاصل کی تو اس کی آنکھوں میں جگنو جگمگانے لگے۔ اسے اپنا مستقبل سہانا نظر آنے لگا، لیکن بہت جلد اسے احساس ہو گیا کہ یہاں ڈگری سے زیادہ رشوت کی ضرورت ہے۔ اس سے کم پڑھے لکھے لوگ اعلیٰ افسران کی پوسٹ پر بیٹھے تھے، لیکن اس جیسے ڈگری ہولڈر رشوت اور سفارش نہ ہونے کی وجہ سے مجبور تھے۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے شکستہ انداز میں دستک دی۔ آ گئے تم، ارمان بیٹا؟ اس کی ماں نے اس آس پر دروازہ کھولا کہ شاید آج ان کی قسمت کا ستارہ چمک گیا ہو اور اس کے بیٹے کو نوکری مل گئی ہو۔ بیٹے کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ سمجھ گئی، ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ خالی ہاتھ واپس آیا ہے۔ تم منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، یہ کہہ کر ماں کچن کی طرف چلی گئی۔ آج پھر سفید حویلی میں خوف کا سما تھا۔ پوری حویلی کے در و دیوار خوف سے لرزا تھی، یوں لگتا تھا جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہو۔ آج اماوس کی رات تھی اور یہ اماوس کی رات چودھری دلاور کی بیٹی رشنا کی حالت بہت خراب کر دیتی تھی۔ اسے سخت قسم کا دورہ پڑتا تھا اور اس کی دلدوز چیخیں پوری حویلی میں اور گاؤں میں سب کو ہلا کر رکھ دیتی تھیں۔ رشنا کا خوبصورت چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور آنکھیں باہر کو ابل آتی۔ آواز اتنی خوفناک ہو جاتی، یوں لگتا کہ جیسے سماعت کو متاثر کر دے گی۔ اس حالت میں رشنا کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ اماوس کی رات سے پہلے ہی اسے رسیوں سے جکڑ کر رکھ دیا جاتا تھا۔ چودھری دلاور اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر بہت روتا۔ رشنا اس کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا اس کا۔ وہ اپنی بیٹی کو تڑپتا دیکھتا اور خود بھی تڑپتا۔ چودھری صاحب، آپ کچھ کریں، رشنا کی حالت آج کتنی خراب ہو گئی ہے، رشنا کی ماں نے روتے ہوئے چودھری سے کہا۔ وہ اپنی بیٹی کو یوں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ رشنا اس طرح سے تڑپ رہی تھی جیسے کوئی اس کے وجود پر چھریاں چلا رہا ہو۔ رشنا کے حلق سے ایک غیر انسانی آواز نکل رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ صبح ہوتے ہی یہ لڑکی بالکل نارمل ہو جائے گی، جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے رشنا بھی ایک عام لڑکی کی طرح زندگی بسر کر رہی تھی اور اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، لیکن اس ایک رات کے بعد اس کی زندگی تباہ ہو کر رہ گئی۔ جب رشنا کی حالت ٹھیک ہوتی تو وہ سوچتی کہ کاش اس رات گھر میں ندی کے پاس نہ جاتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ ارمان یار، کیا بات ہے، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ اسے پریشان دیکھ کر ولید نے پوچھا۔ یار، میں پریشان کیوں نہ ہوں، آج 3 ماہ ہو گئے ہیں نوکری ڈھونڈتے ڈھونڈتے، لیکن ابھی تک کوئی نوکری نہیں ملی۔ گھر میں 3 جوان بہنیں ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ ہر رشتے کے آنے والے اس آس میں آتے ہیں کہ جہیز کتنا ملے گا، لیکن ہمارے گھر کے در و دیوار سے ٹپکتی ہوئی غربت دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں میری بہنوں سے نہیں جہیز سے مطلب ہے، جو انہیں ملتا دکھائی نہیں دیتا تو دروازے سے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اپنی بہنوں کی آنکھوں میں چھپے درد کو میں نہیں دیکھ سکتا۔ اچھے رشتوں کی آس میں ان کے بالوں میں سفیدی اتر آئی ہے،
اور تو کہتا ہے کہ میں پریشان کیوں ہوں؟ ارمان تو جیسے پھٹ پڑا۔ یار سب ٹھیک ہو جائے گا، ولید نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کیسے ٹھیک ہوگا یار؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، ارمان نے دکھ سے کہا۔ اچھا یار یہ بات ہے، لیکن اگر تمہاری پریشانی ختم ہو جائے تو؟ ولید نے کہا تو ارمان حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اگر کہو تو بتا دوں؟ یار بتا نا ولید، کیا بات ہے؟ ارمان نے پوچھا۔ یار ایک بہت زبردست بابا ہے، اس کے پاس ایسا علم ہے کہ وہ تیرے حالات ٹھیک کر دے گا، ولید نے کہا۔ تو ارمان ہنس پڑا۔ اگر انہیں حالات ٹھیک کرنے ہوتے تو پہلے سے کرتے، ارمان نے تنزن کہا۔ مجھے پتا تھا کہ تم نہیں مانو گے، تبھی تو تمہیں نہیں بتا رہا تھا۔ اس نے کئی لوگوں کی مدد کی ہے، میرے ماموں کی بھی۔ یار وہ بہت زبردست ہے۔ اوکے یار، لیکن ابھی تو میں گھر جا رہا ہوں، مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ ارمان ولید سے ہاتھ ملا کر گھر کو چل پڑا، لیکن اس کے مائنڈ میں ولید کی باتیں گھوم رہی تھیں کہ کیا وہ بابا میرے حالات ٹھیک کر سکتا ہے؟ اس رات بہت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، موسم بہت ہی خوبصورت تھا۔ ایسے میں رشنا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ باغ میں آئی اور باغ میں ایک طرف ندی تھی، وہ ندی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی۔ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی، رشنا! کسی نے اسے پکارا۔ کون ہے؟ رشنا نے ادھر ادھر دیکھا پر اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ شاید میرا وہم ہوگا، رشنا نے سوچا، لیکن اسے پھر سے آواز سنائی دی، رشنا! اس نے پلٹ کر دیکھا تو سحرزدہ رہ گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا سحر تھا جس نے رشنا کو سحرزدہ کر دیا۔ کون ہو تم؟ رشنا نے اس اجنبی سے پوچھا۔ رشنا، میں تمہارا عاشق ہوں، میں ساحر ہوں۔ رشنا، آؤ میرے پاس آؤ۔ ساحر نے اپنے بازو رشنا کی طرف بڑھائے۔ اس ساحر نے رشنا پر نہ جانے کیسا جادو کر دیا کہ وہ اس کی طرف بڑھتی چلی گئی، یہ سوچے بغیر کہ یہ قدم اسے کتنا نقصان پہنچائے گا۔ اگلی صبح جب رشنا کو ناشتے پر بلانے کے لیے نوکرانی کمرے میں گئی تو پوری حویلی میں رشنا کو ڈھونڈا گیا۔ ایک شور برپا ہو گیا کیونکہ رشنا حویلی میں کہیں بھی نہیں تھی۔ آخر رشنا ندی کے کنارے بے ہوش حالت میں ملی۔ سب حیران تھے کہ رشنا ندی کے پاس کیا کرنے آئی تھی اور وہاں بے ہوش کیسے ہو گئی۔ رشنا کئی دن بیمار رہی اور تڑپتی رہی۔ بہت علاج کروایا گیا مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر وہ خود ہی ٹھیک ہو گئی، ایسے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ رشنا سے پوچھا گیا کہ آخر اسے ہوا کیا تھا، لیکن رشنا کو کچھ بھی یاد نہ تھا، وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ لیکن پھر اماوس کی رات کو رشنا کی طبیعت خراب ہونے لگی، اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا، آنکھیں باہر کو بننے لگیں، منہ سے عجیب عجیب غیر انسانی آوازیں نکل رہی تھیں، یوں لگتا تھا کہ اسے کوئی بہت بڑی تکلیف دے رہا ہے۔ وہ سر کے بل زمین پر چلنے لگی۔ یہ سب رشنا کے ساتھ کیا ہو رہا تھا کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، پیروں فقیروں کو دکھایا، لیکن رشنا ٹھیک نہیں ہوئی۔ رشنا جانتی تھی کہ اس کی حالت کا ذمہ دار کون ہے، پر وہ کسی کو یہ بات بتا نہیں پاتی تھی کہ اس کے ساتھ اس رات کیا ہوا تھا۔ چودھری جی، میں ایک سادھو کو جانتا ہوں جو کالے علم کا ماہر ہے، اگر رشنا بی بی کو اس کے پاس لے جایا جائے تو امید ہے کہ رشنا بی بی ٹھیک ہو جائیں، چودھری دلاور کے ملازم اکرم نے کہا۔ کون ہے وہ؟ اگر تو کسی ایسے سادھو کو جانتا ہے تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چودھری دلاور نے غصے سے اپنے ملازم کو کہا۔ چودھری جی، وہ میں بتانا چاہتا تھا مگر مجھے موقع نہیں مل رہا تھا، ملازم نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ٹھیک ہے اکرم، اگر اس مسئلے کا حل سادھو کے پاس ہے تو ہم رشنا بیٹی کو اس کے پاس لے کر جائیں گے۔ یہ بات چودھری دلاور نے کہہ تو دی، لیکن کاش وہ جان پاتا کہ تمام مسائل کا حل صرف ایک ہی ذات کے پاس ہے، اور وہ ہے صرف خدا کے ساتھ۔ بے شک۔ اگلے دن چودھری دلاور رشنا کو سادھو کے پاس لے کر گیا۔ سادھو نے رشنا کو دیکھا تو چونک پڑا۔ مجھے اس چھوری کو اس کمرے میں اکیلا چھوڑ دیں، سادھو نے کہا تو پہلے تو چودھری دلاور ہچکچایا، لیکن پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب چودھری دلاور کمرے میں واپس آیا تو رشنا ایک طرف بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور سادھو کی آنکھوں میں تو جیسے خون ٹپک رہا تھا، اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو رہی تھیں۔
کیا بات ہے امی جان، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ارمان نے ماں کی پریشانی بھاگتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں اپنی پریشانی ارمان سے چھپانے کی کوشش کرتی، پر ارمان پھر بھی جان جاتا۔ وہ بیٹا، آج کچھ لوگ آئے تھے ہما کو دیکھنے کے لیے، انہیں ہما تو پسند آ گئی، مگر مگر اماں یہ لوگ ہما کے ساتھ وہ سامان کا لسٹ بھی دے گئے۔ اماں یہی بات کہنا ہے نا؟ ارمان نے دکھ سے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں آخر کروں تو کیا کروں؟ اماں کی پریشانی، ابا کی بیماری، بہنوں کے ٹوٹے خواب میں نہیں دیکھ سکتا، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ اس شام ارمان ولید سے ملنے اس کے گھر گیا۔ ولید یار، مجھے اس بابے کے پاس لے چل جس کا تم نے مجھے بتایا تھا۔ تم راضی ہو گئے؟ خیر کوئی بات نہیں، دیکھنا اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چل میں تجھے آج ہی لے چلتا ہوں، ولید نے کہا۔ تو پھر دیر کیسی، چلو، ارمان نے کہا۔ کچھ ہی دیر میں ولید نے ایک مکان کے آگے جا کر بائک روکی۔ یہاں رہتا ہے وہ بابا؟ ارمان نے پوچھا۔ ہاں یار، وہ سب سے تنہا رہتا ہے، بہت ویرانہ علاقہ تھا جہاں اس کا گھر تھا۔ اور ہاں یار، بابا کا نام نارائن راج ہے، ولید نے کہا تو ارمان چونک گیا۔ تو مجھے ایک ہندو کے پاس لے آیا ہے؟ چھوڑ یار ہندو کو، ہمیں تو اپنا کام نکلوانا ہے۔ اس کے پاس بڑی طاقتیں ہیں، دیکھنا وہ ایسا عمل کرے گا کہ تجھے 2 دنوں میں ہی نوکری مل جائے گی، ولید نے کہا، اور دونوں گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ کیا ہوا ہے نارائن بابا؟ میری بیٹی بے ہوش کیوں ہو گئی ہے؟ چودھری نے پریشان۔ چودھری، تیری بیٹی پر جن کا سایہ ہے، اور وہ بھی کوئی عام جن نہیں، جنوں کا شہنشاہ، شہنشاہ جنات کا سایہ ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سادھو جی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر چودھری ساخت رہ گیا۔ اس نے تمہاری بیٹی کو اماوس کی رات ندی کے کنارے دیکھا تھا، تب سے یہ تمہاری بیٹی پر عاشق ہو گیا ہے، سادھو نے کہا۔ اور یہ ہر اماوس کی رات تمہاری بیٹی کے پاس آتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس لوگ ہیں تو اس کو اذیت دیتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ چودھری نے پریشانی سے کہا۔ میری بیٹی کیسے ٹھیک ہوگی؟ شہنشاہ جنات بہت طاقتور ہے، اس سے پیچھا چھڑوانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کا صرف ایک حل ہے، لیکن وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، چودھری دلاور نے یقین سے کہا۔ تم اپنی بیٹی کو بہت سے پیروں فقیروں کے پاس لے کر گئے ہوگے، ان میں سے کئی لوگ اس مسئلے کا حل جانتے ہوں گے، لیکن انہوں نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا۔ پر میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تمہیں اپنی بیٹی کی جان بچانی ہے تو تمہیں کسی کی جان لینی ہوگی، سادھو نے کہا۔ تو چودھری دلاور ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ تجھے کسی کی جان لینی ہوگی۔ چاند کی پہلی تاریخ کو ایک خاص وقت میں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے، اس لڑکے سے اگر تمہاری بیٹی کی شادی کر دی جائے تو تمہاری بیٹی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اگلی قسط کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل مت بھولیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ شکریہ۔